جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کی مرکزی مجلس شورا کا 2 روزہ اجلاس یہاں پشاور میں مفتی محمود مرکز میں منعقد ہوا اور ملکی اور بین الاقوامی صورتحال پر غور کیا گیا۔ فوری طور پر جمعیت علماء اسلام کی مرکزی شورا نے جس بات کا نوٹس لیا ہے وہ حکومت کی طرف سے حالیہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہے، جس نے پوری قوم کے ایک ایک فرد کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور وہ زندہ بھی ہیں تو ایک مشکل زندگی سے دوچار کر دیا ہے، اور عام آدمی کا سکون، اس کا چین ان سے چھین لیا گیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام پوری قوم سے اپیل کرتی ہے کہ وہ آنے والے جمعے کے روز پورے ملک میں ضلعی ہیڈ کوارٹرز کے اندر بڑے احتجاجی مظاہرے کریں اور حکومت کے اس اقدام کو مسترد کر دیں۔ وہ تمام قوانین جو گزشتہ 1 عشرے سے ہمارے اسمبلیوں سے پاس کرائے جا رہے ہیں، اور موجودہ حکومت نے بھی اس تسلسل کو برقرار رکھا ہے، چاہے وہ گھریلو تشدد کے حوالے سے قانون ہو، چاہے وہ ٹرانسجینڈر کے حوالے سے، اور اسی طریقے سے جو مسلم آئلی قوانین 1961 سے نافذ ہیں اس میں مزید خرابیاں پیدا کر دی گئی ہیں، خلاف شریعت قوانین نافذ کر دی گئی ہیں۔ ابھی حال ہی میں 18 سال سے کم عمر کی شادیوں پر پابندی اور اسے زنا بالجبر قرار دینا، یہ تو بالکل جیسے اللہ کے احکامات کے ساتھ ایک جنگ اور بغاوت کا آغاز کر دیا ہے۔ ابھی اس وقت اسلام آباد میں پھر ایک جج پیدا ہو گیا ہے اور اس نے ایک نیا فلسفہ جھاڑ دیا کہ بیوی کو خاوند کی کمائی میں 50% کا حصہ دار قرار دینے کے لیے اسمبلی قانون سازی کرے۔ یہ تمام وہ قوانین ہیں، میں بتا دینا چاہتا ہوں، جس کے ہم بار بار نشاندہی کر چکے ہیں کہ یہ قوانین برطانیہ میں اسی الفاظ کے ساتھ موجود ہیں جس کے ساتھ آج ہم پاکستان میں ان قوانین کی پیروی کر رہے ہیں۔ انگریز چلا گیا، لیکن انگریز کے جانے کے بعد اس کی پیروی ہم سے نہیں گئی، ان کی اطاعت ہم سے نہیں گئی، اور ہم ان کے قوانین کو اب پاکستان کے عوام اور مسلمانوں پر مسلط کر رہے ہیں۔ وقف املاک کے حوالے سے جس قانون کی باتیں ہو رہی ہیں اور جس طرح شریعت کے قانون کو تبدیل کیا جا رہا ہے، بیانیہی یہی قانون انڈیا میں بھی پاس ہو رہا ہے ایک ہی الفاظ کے ساتھ۔ ایسے قوانین جو جنوبی افریقہ میں پاس ہو رہے ہیں، جو غیر اسلامی ملک ہیں، وہ ہماری اسمبلیوں میں آ رہے ہیں، تو اس کے بعد پھر ہماری کوئی کسی سے ذاتی لڑائی تو نہیں ہے۔ ان نظریات کی بنیاد پر ہم ویسے بھی ایک موقف رکھتے ہیں کہ یہ حکومت جعلی ہے۔ ایک طرف مسلم لیگ کی حکومت جعلی، پھر دوسری طرف صرف پیپل پارٹی کے سہارے کھڑی، پھر خلاف شریعت اپنی اختیارات کو اور اسمبلی کو اور اکثریت کو استعمال کرنا، پھر جس طرح وہ اللہ کے قانون سے بغاوت کر رہے ہیں، پھر ہمیں بحیثیت ایک پاکستانی شہری کے یہ حق حاصل ہے کہ ہم ایسی حکومتوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیں۔ لہٰذا اس سیاست کو ہمیں سمجھنا ہوگا، ان کے ناپاک ارادوں کو ہمیں سمجھنا ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز 12 اپریل کو مردان سے ایک بہت بڑے عوامی اجتماع سے ہم ان کے خلاف کلمہ حق بلند کرنے کے لیے آغاز کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ پھر ملک بھر میں جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ العزیز۔